شب برات نجات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک دوست اظہار محبت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ویسے بھی رسمی تقریر نہیں کیا کرتا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ منزل نواز باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذہنی سطح کس تربیت کی متقاضی ہے، اور ہمیں اب کس سمت اپنے سفر کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق سے کچھ باتوں کی اصلاح، کچھ نئے اہداف، یہاں خانقائی نظم میں جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دلوں کے کشکول کھول کر اس فقیر بے نوا کی باتوں کو سنیں۔ میں آپ کے سامنے درد دل رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو صرف اپنوں سے کی جا سکتی۔ میں جس طرح کا سفر اپنے احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بڑا سوچ کر، بڑا سمجھ کر، اس طرح کبھی زمانہ ہوتا تھا نا خط لکھنے کا، تو جو لوگ خط لکھتے تھے نا، ٹیلی فون پہ تو لوگ فی البدی بول دیتے ہیں نا جو من میں آتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبارت ٹھیک نہیں، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھر نئے جملوں کے ساتھ، نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا۔ تو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔
ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے، فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے، وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی
روح کی تفسیر کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے. یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو. 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے. یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے. یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر. جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی. اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا. وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے.
اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی. اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا. اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے. وہ یہ نہیں کہتے. حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان. اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے. اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اکیلا ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا. مجھے ڈر آتا ہے. تو بھائی پن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں. اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے. تو کیا جانے ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے. العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ. 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں. غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے، یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی،
یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی. اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں دو نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے. جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی. جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا، ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے. حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے. او بھائی، ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے. کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ. روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں. کبھی سوچ جو کچھ ہے، اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا؟ ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے؟ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں. اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں، سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ. محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے. روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو. کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا. محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں. شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا. محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا. محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے. عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے. مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ. ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے. میں نے کہا پیچھے ہٹ. ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا. محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا. میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں. میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل. آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا. تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا. محمود غزنوی نے سینے سے لگایا. کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا. ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا. تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا. 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے. بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے،
اس نے پھینک دیے منو مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہیں، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہا امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ ایک منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے۔ رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے، اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کھل کے بارش برسی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا۔ میں جب اس کو خرید کے لایا گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں، مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے؟ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا،
تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں تو مقبول ہے. کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے. وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا. کہتے ہیں انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے. کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا, تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل, یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں, ایک پردہ مجھے عطا کر دے, مجھے اپنا رکھ, مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول. آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا, ان کی روح پرواز کر گئی. میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے, جو بڑے رب کریم کے بندے تھے, ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے, وہ تو تڑپا کرتے, صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں بگڑ نہ جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی, تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو. جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, بات چیت جاری تھی. کہا مبارک ہو, فتح ہو گئی. حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا, اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں. جب کہنا ٹھہر تو جا, وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے. اتنی سی بات ہے نا, چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے. پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے. تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے. تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے. ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے, کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں. اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار, پہلے اس کی تو سن لینے دے. وہ شرمندہ ہو گئے صاحب. جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے. صحابہ کہتے ہیں گارا تھا, کیچڑ تھا, اس گارے میں سر رکھا, سجدہ کرنے لگے. اٹھے, کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا, یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا, آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے. یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا, اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا. یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے. اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا. وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں. میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے, یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں. بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں, آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں. دیکھیں ہم کہاں تھے, کہاں بیٹھے, پلٹ کے دیکھیں کیا تھے, ہم کیا ہیں. راتیں کہاں گزرتی ہیں, صبح کہاں بیتتی ہیں. ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم, زیادتیاں, جھوٹ, غیبتیں, بے حیائیاں, اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں, پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے. وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے. بھائی اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے, اب سوچ آتی ہے کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے. ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے. بھائی خشیت الہی پیدا کریں. جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی. بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے, جو چاہیے حلال کا چاہیے. آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا, بے شک ایک وقت دینا. اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. شب برات کی بڑی مقدس رات, اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. ایک بی بی آئی خاتون, چرخہ کاٹتی ہے, سوت بناتی ہے. حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں, سوت بناتی ہوں.
14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخا کاٹتی ہوں. کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے. تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے. حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی. کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، بتا. تو کہنے لگی میں حضرت بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر آفی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں. تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے. کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز نہیں. تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں. او بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا. اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار، آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی، کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا. فرماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا. اب یہ سیدھی سڑک بن گیا. بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا. آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا. حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. کہ ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا. میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا. پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں. بزدل جو تھا. آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی. بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں. اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں. آج شب برات ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ
بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا علیحدہ ہے، فلاں کام کا علیحدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، جس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا بھائی، آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتا ہے اگوں، تو جو بچہ کہے تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا جی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے یا اللہ؟ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیاںا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی؟ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر۔ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں، 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل وہاں بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ،
जनाजे को उठाओ, आपके रिश्ते नाते खत्म हो गए, खत्म हो गए। अगर आप नाराज ना हो तो मुझे जनाजे पढ़ाने का मौका मिलता है। एक दो बात अर्ज करता हूं, उसके बाद जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह दुआ होगी। जनाजों पे जाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं जनाजे से महसूस करता हूं बहुत सारी चीजों को। मैं देखता हूं कि जनाजा होने के बावजूद लोग ये समझते हैं कि ये होना था काम, ये हो गया, और वहां कैफियत ये होती है कि सिर्फ यही जनाजा है, इसी ने फौत होना था, हम तो बचे हुए हैं। कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करना, कुरान के मदारस को आबाद करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम एक मदरसा चलाते हैं, हम महसूस करते हैं कि ये बड़ा कठिन मामला है, बड़ा कठिन। एक तो तनकीद की नजर भी सबसे ज्यादा इदारों की तरफ होती है, और सबसे कम ताउन भी इदारों के साथ होता है। मजबूरी के साथ इदारे वक्त गुजारते हैं। अपना रुझान मदारस की जानिब करें और दीन सीखने की तरफ रुझान करें। कुरान मजीद सही पढ़ना सीखें, कुरान मजीद सही समझना सीखें। और फिर मेरे भाई, जो आयात आपको जरूरी है, नमाज जनाजा है, वुजू है, गुस्ल है, आपके रोजमर्रा के मामलात हैं, वो किसी अच्छी कारी से, अहले सुन्नत के किसी शख्स से उनकी दुरुस्तगी कराएं, अपने मामलात पे गौर करें, ये इन कोताहियों से बाहर आए, कुरान पाक से मोहब्बत करें और दीनदारों के साथ जुड़ें। एक गुजारिश आपसे और करनी है, उसको भी खुले दिल के साथ सुनिएगा, खुले दिल के साथ। ये शब बारात की रात है और मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात करना जरूरी समझता हूं। आप किसी पीर साहब से मिलें, किसी आस्ताने पे जाएं, ये कुछ गुजारिशात हैं, बात मेरी खत्म हो गई, वो करके मैं दुआ करने लगा हूं। तो शरीयत इस्लामिया का जरूर पास और लिहाज करें। ये देखें, जिस सूफी के पास, दरवेश के पास, जिसको आप पीर समझ रहे हैं, उसे कोई कुरान हदीस भी आता है, वो कोई सुन्नत शरीयत का भी पाबंद है। मेरी अपनी जमात से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदारा अब बस कर दे, बड़ी तबाही हो गई और लंबी चौड़ी हो गई, थक गए हम कह कह के। लोग समझते नहीं इस चीज को। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है, इधर देखें, आला हजरत ने लिखा है, कंधों तक बाल रखना जायज है, कंधों तक, कंधों से नीचे रखना हराम है। कैसे उस शख्स को लोग पीर मान लेते हैं जिसने दाढ़ी सुन्नत से छोटी रखी हुई है, बाल बड़े रखे हुए हैं, ये मलंग साहब है। इन तमाशों से बाहर आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें। हम दम के कायल हैं, दुरूद के कायल हैं। मैं सारा दिन पता नहीं 20 तावीज़ लिख के देता हूँ। हमारे बुजुर्गों का तरीका है, ये चीजें जायज है, इनकी शरीयत में असल है, दलील है, लेकिन कुल दीन ये नहीं है। अपने आप को बचाएं और इल्म की तरफ रुजू करें, तकवे की तरफ रुजू करें, इन जालिमों से, बहरूपियों से अपने आप को बचाएं। और मैं उन लोगों को भी दावत फिक्र देता हूं जो हमें रोज आके कहते हैं ये तुम्हारा पीर, तो ये तुम्हारा पीर, जब हम खुद कह रहे हैं हमारा नहीं, तो हम किसी शराबी कबाबी को उठा के कह दें ये तुम्हारी जमात का बंदा है तो तुम रख लोगे? कहो, हम अगर कह दें तुम्हारी जमात ये दर्स देती है तो तुम मान लोगे? ये क्या बात हुई? अगर किसी जमात का कोई शख्स गलत है, और हम दरबारों वाले नहीं, हम तो मस्जिदों वाले लोग हैं। दरबार तो एक ज़िमनी चीज है, बन भी जाए तो ठीक है, वरना तो मेरे नबी पाक ने फरमाया हर मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है। तो अंदर दरबार ही बना हुआ है, जन्नत खुली हुई है, ऊपर बिल्डिंग बनना इतना जरूरी काम। मेहरबानी फरमाए, एक तो अपने आप को दीन की तरफ रागब करें। रमजान शरीफ आएगा, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और जब किसी दीनी मजलिस में जाएं तो रूह की दुनिया लेकर के जाएं, कुछ सीखने के इरादे से जाएं, कुछ दर्स लेने के इरादे से जाएं, जुमे पढ़ें, दुरूस सुने, तो कुछ लेने के इरादे से जाएं, और दीन की खिदमत में अपने हिस्से डालने की कोशिश करें। उससे सिर्फ चंदे का मामला नहीं, इससे मुराद ये है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपने आप को दीनदार बनाएं। ये आपका दीन में हिस्सा होगा, ये आपका दीन के साथ ताबुन होगा। आखिरी बात मेरे भाई आप हजरात से ये है, उसको जरूर समझें, खवातीन को पर्दे का पाबंद करें, इनको पर्दादारी सिखाएं। पर्दा शरीयत में जरूरी है, और जवाबदेह औरत नहीं होगी, उसका खामद होगा, उसका बाप, और उसका अगर भाई बड़ा सरबरा है तो वो जवाबदेह होगा कि औरत बेपर्दा क्यों निकलती है। तहजीब के नाम पर बद तहजीबी ना करें, खबरदार कोई ऐसा काम ना करें जिसे अल्लाह रसूल नाराज हो। इनको पर्दे का पाबंद करें, बगैर बुरके के, बगैर मुकम्मल निकाब के,
بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ان کو پابند کریں۔ اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں، تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں۔ میرا بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے۔ تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا۔ دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے۔ اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے ماں حضر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ سحری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آدمی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت لگی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہ لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کہ بڑے پاس صلاحیت ہوتے ہیں، اتنے سیانے بندے تو لوٹ کے آ گئے تو پاس صلاحیت پہ تو لوٹ لیا، ایسے تو نہیں قابو کیا۔ دانش پر نے لکھا ہے کہ یہ بڑے باصلاحیت ہو، صرف کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، غلط جگہ پہ استعمال ہے۔ اگر یہ اسی صلاحیت کو مثبت جگہ پہ استعمال کرتے تو بڑا کام ہو جاتا ہے۔ پہلے دیکھیں صلاحیت کیا ہے، کیا کر، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، سارے کام کرنے کی ٹھان نہ لے، جو کر سکتے ہیں وہ صحیح کر کے کریں، ایک کر لیں زندگی میں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے مسجد کی خدمت لی تھی اور حضور کے مہمانوں کی خدمت، وہ کام انہوں نے جم کے کیا، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اور اتنی زبردست کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تو نہیں کچھ یاد؟ آپ نے فرمایا تھا جب بھی وضو کرو مسجد آؤ تو 2 رکعتیں نماز پڑھ لیا کرو، وہ 2 رکعتیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی، اور پابندی سے آپ جو کام کر سکتے ہیں اسے تو صحیح کر کے کریں، ایک کر لیں زندگی میں کام، اور اپنے اس کام سے آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کریں، نفع بخش اپنے وجود کو بنائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ کام کوئی بھی ہو خیر کا اسے معمولی نہ سمجھو، صحیح حدیث میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، جو نیکی کا مقام ہے اسے کبھی بھی چھوٹا، فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اللہ صدقے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ نہ سن رہے آپ دے رہے ہیں کسی کے دل کو، لیکن اگر ذرا خوش دلی سے دے رہے وہ
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، دے ذرا خوش دلی سے اللہ کی نظام، ناراض ہو کے نہ دے، چہرے پر شکن ڈال کے نہ دے، اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کر کے نہ دے، اچھے طریقے سے دو، جو کام بھی کریں نیکی کا اسے کبھی چھوٹا نہ دیں، کوئی بھی آپ کا لے، بچوں کو روزی روٹی کما کے کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، تو کریں کام، پہلے تو نیت اچھی ہو، پھر سے دیکھیں کر کیا سکتے ہیں، اور پھر تو کریں اس کو کبھی حقیر ہے کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، وہ بھائی کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بندے کے ارادے ہی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے عزیز بھائیو کہ جو خیر بھی میسر آئے اسے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ این چوک میں ایک بڑا درخت لگا ہوا ہے۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کھیتی باڑی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ یہ بالکل مین سڑک کے بیچ لگا ہوا ہے تو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، رستے مشاہدہ کرنی چاہیے، رستے تنگ نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رستہ تنگ کرنے کا، موٹر سائیکل بالکل کھڑی کر کے درمیان میں چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ بندہ کہہ دے اگر آپ پیچھے ہٹو تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانے گی، یار غلطی ہوگی، اب کہیں گے تو آگے جانی جا کے ٹھہر جا ذرا، ایک تو آپ غلطی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں، اوپر سے آپ طنز کر رہے ہیں، کیا چاہتے بنتا کہ آپ رستے کبھی بھی تنگ نہ کریں، رستے کو مشاہدہ کریں۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو رستہ تنگ ہو گیا، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، اکیلے آدمی نے کوشش کی اور اس نے محنت کر کے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ لوگوں کا رستہ کشادہ ہو جائے۔ کریم فرماتے اس نے رستہ کشادہ کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ کوئی عمل اپنی زندگی کوئی نہیں بنی، آپ مکان بنانے لگے 5 فٹ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کا رستہ کشادہ آسانی پیدا کرے اللہ کو، اس سے نفع ہو۔ 5ویں بات یہ کہ اگر آپ کوئی خیر کا عمل کر نہیں سکتے تو صرف اتنا کرے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی شروع کریں۔ ایک ہوتا ہے ملکی قانون، ایک ہوتا ہے عالمی قانون، اور ایک ہے کچھ روحانی قوانین، اللہ کے روحانی قانون۔ مالک کی طرف سے کچھ قانون ایسے ہیں کہ روحانی ہے، لوگ کہتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا۔ لوگ چاہتے ہیں میرے اوپر مہربانی ہو تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنی شروع کرے۔ میرا کام نہ آئے، کام ہوتے رہے، سارے آسانی سے ہو جائے، تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام لگ جائے۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ مخلوق کے کام لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، تو روحانی قانون کو بھی فالو کرے تو اس میں گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیوں صحابہ کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی رہی، کیوں بڑی آسانی سے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب مولا علی شیر خدا کا خدمت کے کام سارے وہ لوگ بڑی دل جمی سے کرتے رہے، ان کا مقصد مخلوق کے لیے امت کے لیے آسانی کرنا تھا، ان کی مدد ہوتی رہی۔ یہاں جب مقصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی مقاصد اور ہوتے ہیں، نوازنا اپنوں کو، اقربا پروری یہ مزاج ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی اچھے نتائج ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات سنے، کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کے حضور سے پیش کیا جائے گا، بندہ تاجر تھا، تجارت کے شعبے سے وابستہ تھا، کوئی صوفی درویش عالم یہ نہیں تھا، تاجر ڈیوٹی کرتا، تجارت کرتا، اللہ کے حضور پیش ہوگا میں
مالک فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کیا. انسان کو اپنے اعمال کا تو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تو ہم خود گواہ ہے نا کہ ہم کیا ہیں. پتا کہ سارا ہے نا سردار مدین گیا من آدم کی من دادم جو میں ہوں میں جانتا ہوں. اللہ کے حضور اس کو معافی ملی چونکہ وہ گواہ تھا اپنے اعمال پر. فوراً عرض گزار ہوا مالک کیا وجہ بنی میری معافی کی؟ میں تو ایک نہایت گنہگار اور کمزور ہوں اعمال کے لحاظ سے، تو کیا ایسا سبب بنا کہ مجھے معافی ملی؟ رب کریم نے اس سے فرمایا کہ تو تجارت کرتا تھا، لوگ باہر بھی لے جاتے تھے، پھر تو لوگوں کو بیچتا تھا مطالبے کے لیے بھی، لوگ ان کی طرف پیسے ہیں وہ ادھار واپس لے کے آؤ، مالک کا بیچتا تھا. تو رب کریم فرمائے گا بھئی تو یہ کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے واپس نہ کرے مال اس پر سختی کرنا، جو غریب ہوا اسے مہلت دے دینا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہو، بندہ تنگ دست، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے مہلت دے دو، جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنی تم اسے مہلت دو گے اتنے پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا. تو لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی تو بندہ جان بوجھ کے نہ دے، اس پر سختی کرنا، لیکن جو تمہیں غریب محسوس ہو، تنگ دست محسوس ہو، اس کو ذرا گنجائش دے دینا، آ جائیں گے پیسے، ہمارا کام چلتا ہے. تو یہ کہتا تھا، یہ حدیث پاک میں موجود. تو بندہ کرتا مالک میں کہا کرتا تھا یار ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو بندہ ہمارا ہوا غریب ہوا تو تھوڑے دن کی اور مہلت دینا، آ جائیں گے. تو رب کریم اس سے فرمائے گا تو میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا تو میں تیرے لیے آسانی نہ کروں. فیصلہ ہے. ہم بھی کرتے ہیں سہولت، ہم بھی دیتے ہیں اسے پیسے لینے ہو نا کسی سے سہولت دیتے ہیں، پر تب جب بندہ سامنے ذرا تگڑا ہو، جس کا پتا ہو کہ یہ اکڑ جائے گا، اس کو کہتے ہیں پاجی پھر کس طرح دینے لگے. اور اگر بندہ بیچارہ غریب ہو تو اس کو تو کہتے ہیں شام سے پہلے دو. تو میرے بھائی 5 گزارشات آپ خدمت میں کی ہیں. ایک تو اپنی زندگی میں ارادے کبھی برے نہ کریں، اچھا ارادہ کریں. برے ارادے خوفناک انسان کی اخلاقیت روحانی زندگی کو تباہ کریں. آپ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں آسانی سے.